بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ کل کے مجلس میں ہم نے جنگ احد کے واقعات پورے ہم نے سنی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا کے پہاڑی کے پاس لے کر جایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہاڑی پر گئے تو مشرکین سے کیا گفتگو ہوئی اور کیا دعوے مشرکین نے کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی سے نیچے آئے تو صحابہ نے کیا کارنامہ انجام دیے، ابو دجانہ نے کیا کارنامہ انجام دیا، طلحہ بن عبید اللہ نے کیا کارنامہ انجام دیا، طلحہ بن ابی طلحہ نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور اس کے بعد سعد بن معاذ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آ رہے تھے لاشوں کو جما رہے تھے، اس وقت دل دوز واقعات پیش آئے، صحابہ کو لا کر جمایا گیا۔ سعد بن ربیع کے تعلق سے آپ نے سنا، اور ایسے ایسے واقعات جو دل کو جھنجھوڑ دیتے، دل سے میرے دوستو آدمی کے اندر آہ نکلتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کاش میں اس میدان میں ہوتا، ایسا بہترین کارنامہ انجام دیتا۔ اس کے بعد ہم نے عورتوں کو دیکھا، ان کے کردار دیکھے، ان کا کنٹریبیوشن دیکھا، اور اس کے بعد ایسی ایسی عورتیں آئیں جن کے دل میں ایمان پہاڑ کے مانند تھا۔ بنو دینار کی ایک عورت آئی، سعد بن معاذ کی والدہ آئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محبت کا مظاہرہ کیا، جو محبت کو انہوں نے جلوہ گر کیا، اس کی مثال سارے تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اپنے بچوں کو تشدیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سلامتی انہیں چاہیے تھی۔ یہ تمام واقعات ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار ڈھوئے تھے، آپ جانتے ہیں۔ دوسرے دن صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں، اے لوگو اب ہم کو حمراء الاسد کی طرف جانا ہے۔ ابھی کل رات آئے تھے، صحابہ تھک کے چور چور تھے، ان کے جسم کے پورے توانائیاں جا چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن ہی اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم کو حمراء الاسد جانا ہے۔ حمراء الاسد مدینے سے مکے کے راستے میں پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط سنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ نکلیں گے جو کل نکلے تھے، مدینے کے نئے لوگ نہیں آئیں گے، جو مدینے میں صحابہ رہ گئے وہ لوگ نہیں آئیں گے، صرف وہ لوگ آئیں گے جو کل میدان میں تھے۔ آزمائش پر آزمائش میرے دوست، میدان میں جو ہوا آپ جانتے ہیں، کیسے صحابہ کے درمیان گڑ گڑ مچ گئی تھی، کیسے ان کے پیر اکھڑ گئے تھے، کیسے تتر بتر ہو گئے تھے، آپ جانتے ہیں، اور ایسی ماردھاڑ، ایسی تھکان بیان سے باہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چہرہ خون سے لت پت ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نچلی ڈانٹیں توڑ دی گئی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانتے پر زبردست وار کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر چور ہو گئے تھے، گڈھے میں گرنے کی وجہ سے پیر میں موج آ گیا تھا۔ اتنے سارے واقعات ہونے کے بعد، اتنی تکان ہونے کے بعد، دوسرے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ اب ہم کو حمراء الاسد جانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مشرکین گئے ہیں ضرور واپس آئیں گے، یہ لوگ گئے ہیں تو بسر کر چلے گئے ہیں، اصل جنگی اصول کے مطابق ان کو مدینے میں حملہ کرنا چاہیے، یہ لوگ چلے گئے لیکن ضرور آئیں گے واپس۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدشہ تھا، جو بالکل صحیح ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو لیے، اور منافقین میں عبداللہ بن ابی بن سلول آیا، آ کر کہا کہ میں لڑائی میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ نے ہمارا شرط نہیں سنا؟ ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہی لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے جو کل میدان میں تھے، اب تم جو کل کے میدان میں نہیں تھے تو تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد ایک صحابیہ جن کا نام جابر بن عبداللہ، وہ آ کر بولے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، اور میرے یہ حالات تھے اس لیے میں آپ کے ساتھ نکل نہیں سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بحث کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تقریباً 30 میل کے بعد ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، پڑاؤ ڈال کر بولے کہ اگر مشرکین
واپس آنا چاہتے ہیں تو یہیں سے گزریں گے, ہم انہیں یہیں پر روک دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ بالکل صحیح نکلا. وہاں پر جب مشرکین واپس گئے, ایک طویل عرصہ جانے کے بعد مشرکین میں سے بعض لوگوں نے اٹھ کر یہ کہا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, ہم میدان میں لڑے, مسلمانوں کو ہم نے بہت کم مارا اور تتر بتر ہو گئے, اس کے بعد ہم نکل کر آ گئے, ہم کو تو مسلمانوں کو اور قتل کرنا چاہیے تھا, ان کے بستی میں داخل ہونا چاہیے تھا, گھسنا تھا, کیوں ہم نے ایسا نہیں کیا. تو چہمے گوئیاں شروع ہو گئی. بعض مشرکین اس چیز کو بڑے زور و شور سے بیان کرنے لگے, زور دے رہے تھے کہ ہم واپس جائیں گے مدینہ. اور ابو سفیان تقریباً اس چیز کو مان چکا تھا اور اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ چلیں اب مدینے کی طرف. لیکن صفوان بن امیہ جو ہوشیار آدمی تھا, اس نے کہا کہ نہیں, ہم بہت دور آ گئے, اب چلے جائیں گے, اب تو آئندہ سال کا تو وعدہ ہے نا, اس وقت دیکھ لیں گے, اب جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اتنے میں کہا جاتا ہے کہ صحابی تھے یا پھر وہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے, جن کا نام معبد بن ابی معبد الخزاعی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو خزاعہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, کیونکہ دونوں کے درمیان عہد و پیمان تھا, معاہدہ تھا, اس لیے دونوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے میرے دوست. اس لیے ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں خزاعہ والے بہت مدد کے مسلمانوں, اور ایک تعداد مسلمان بھی ہوئی. تو معبد بن ابی معبد الخزاعی جو بنو خزاعہ کے تھے, ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمراء الصداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر لیا, حلقے بغوش اسلام ہو گئے. اور ایک دوسری روایت ہے کہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ تھے. بہرحال وہ راستے میں گئے تو ان کی ملاقات ابو سفیان سے ہو گئی. ابو سفیان جو جانتا تھا کہ یہ آدمی مسلمانوں کا خیر خواہ ہے, تو فوراً آگے بڑھا, آگے بڑھ کر پوچھا کہ مسلمان پیچھے آ رہے ہیں, میں نے سنا ہے کہ مسلمان پڑاؤ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں, چڑھائی چڑھنے کی سوچ رہے ہیں, کیا وہ لوگ آ رہے ہیں؟ تو معبد ابی معبد کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں, اب مسلمانوں کے اندر بہت بڑی تعداد ہے, اور مسلمان سب قبا میں غصے میں ہیں, اور وہ سب عہد کر آئے ہیں کہ کسی مشرک کو نہیں چھوڑیں گے, جم کل قتل کریں گے. یہ سب ان کے لشکر میں باتیں چل رہی ہیں. اور مشرکین, میں تم کو بتاتا ہوں کہ بہتر ہے کہ تم لوگ آگے بڑھ کے مکہ بھاگ جاؤ, کیونکہ دوبارہ لڑائی ہو جائے گی تو تم کسی بھی کام کے نہ رہو گے, تم کو ایسے مارا جائے گا کہ تم میں سے کوئی بچے گا نہیں. تو معبد ابی معبد مشرکین کے دل میں روب ڈالنے کے لیے ایسی باتیں سنا, جبکہ ویسا نہیں تھا ماحول, جبکہ ماحول ادھر کچھ اور تھا. صحابہ کی قسم پرسی, ان کی کمزوری اور ان کے اندر جو طاقتیں چلی گئی تھی, یہ سب تھا. لیکن معبد ابی معبد چونکہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے, ایک روایت کے مطابق صحابی بن گئے تھے, انہوں نے روب ایسا ڈالا کہ مشرکین نے یہ سوچا کہ خیر یہ ہے کہ ہم واپس چلے جائیں گے, واپس جانے کی سوچے, اور وہ لوگ بڑی تیزی سے مکہ کی طرف چلے گئے. لیکن ابو سفیان کو معلوم تھا کہ یہ معبد کچھ کر رہا ہے, یہ ہمارے زوروں کو توڑ رہا ہے, تو اس نے چاہا کہ یہ بھی زور کو توڑے. تو راستے میں قبیلے عبد القیس مل گئے. عبد القیس سے ابو سفیان نے کہا کہ میں تمہیں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم لوگ مکہ ہوگے تو تمہارے اونٹوں کو میں کشمش سے بھر دوں گا. کام ایک کرنا ہے, وہ کیا ہے, تم جاؤ مسلمانوں کے صفوں میں, مسلمانوں کے لشکر کے پاس جاؤ, جا کر یہ روب ڈالو کہ مشرکین اب تم پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں, بڑی تیزی سے آ رہے ہیں, یہ کہہ کے ان کے لشکر میں روب ڈالو. بنو عبد القیس والے گئے, جا کر انہوں نے کشمش کی خواہش میں بہت زور ڈالا اور روب ڈالنے کی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کی باتیں سنے, صحابہ سے کہہ دیے کہ آپ لوگ ڈریے مت, یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا ہے اور آپ کے پیروں کو اکھاڑنے کے پیچھے لگا ہے. یاد رکھ لو, ایسی کوئی بات نہیں, ایسی بات ہوگی بھی تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, لڑائی ہوگی تو ہم پھر پامردی دکھائیں گے, غلطی ایک ہو گئی, دوبارہ غلطی نہیں ہو سکتی. تو مشرکین کے مسلمانوں کے درمیان امن چھا گیا تھا, اور بنو عبد القیس کے لوگوں کو مسلمانوں نے بڑی آسانی سے جواب دیا. وہ آسانی دیکھ کر بنو عبد القیس والے پریشان ہو گئے, فوراً ایک قاصد دوڑا کے بنو ابو سفیان سے کہلوایا کہ یہ مسلمان ہے نا, یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں, لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ تم سے ضرور لڑیں گے. تو ابو سفیان اور تیزی سے اپنے جو ہے لشکر کو لے کے مکے کی طرف چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد پہنچے, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, ایسے ہی واپس آ گئے. یہ ایک مشہور واقعہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد گئے تو قابل ذکر واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں عثمان بن عفان کے ایک چچیرے بھائی تھے جن کا نام تھا معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص, جو عبد الملک بن مروان کا نانا تھا. عبد الملک بن مروان ابو
عثمان بن عفان کے خاندان سے، بنو امیہ سے تھے. تو عثمان بن عفان نے اس معاویہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امانت لے کر دی. بولے کہ اللہ کے رسول یہ آدمی میرا آدمی ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا. جبکہ یہ صاحب نے پہلے نقصان پہنچایا، لڑائی میں آئے، لیکن عثمان بن عفان کے زور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان، یہ جو معاویہ بن مغیرہ ہے یہ ہمارے جانے کے بعد مدینے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہے گا، مدینے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہے گا. اور صحابہ کو حکم دے دیے اگر 3 دن کے بعد یہ صاحب مدینے میں نظر آئے انہیں قتل کر دینا. ایسے ہی ہوا، 3 دن گزر گئے، چوتھے دن وہ آدمی نظر آیا تو بعض صحابہ کے قتل کر دیے. وہ اس وجہ سے تھا کہ یہ آدمی عثمان بن عفان کو ٹھکا کے دھوکہ دے کے جاسوسی کر رہا تھا، مسلمانوں کے علاقے دیکھ رہا تھا، مسلمان کہاں ہتھیار رکھتے ہیں، بیت المال کدھر ہے، کہاں آتے ہیں جاتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کا جائزہ لینے لگا اور اسے جمع کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہترین سیاستدان اور ساتھ ساتھ جنگی اصول جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اگر 3 دن سے زیادہ ہے تو ضرور اس کے نیت میں کھوٹ ہے، آپ لوگ قتل کر دیں. تو معاویہ کو قتل کر دیا گیا جو عثمان بن عفان کے چچیرے بھائی تھے. اور عثمان بن عفان کے تعلق سے خاص طور پر شیعہ ایک کیچڑ اچھالتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اپنے خاندان والوں کی طرفداری کرتے ہیں، بنو امیہ کی طرفداری کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو لا کر رکھتے ہیں ہر معاملہ پہ. لیکن جب غور کریں گے تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ عثمان بن عفان ایسے نہیں تھے. وہ نرم دل تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے خاندان والے بدل جائیں. انہوں نے جو بھی مدد کی وہ اس وجہ سے کہ ان کے دل میں ایمان پختہ ہو جائے، یہ لوگ پکے مسلمان ہو جائیں اور یہ لوگ مسلمان اسلام کے طرفدار بن جائیں. نیک نیتی سے انہوں نے طرفداری کی، اور طرفداری بھی یہ طرف نہیں کی بلکہ سب کا حق ادا کیے، سب کو جو دینا تھا دیے، حکومت قائم ہوئی تب بھی دیے، اور اس کے بعد سب کے ساتھ بہترین فیصلے کیے اور اپنے خاندان والوں کو بھی دیے. تو اپنے خاندان والوں کو کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ انہیں درست کرنے کے لیے بعض مناسب دیے. یہ جو کیچڑ اچھالتے ہیں شیعہ وہ صریح جھوٹ میں ہے، اور جو بھی واقعات وہ لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں، اور اس میں وہ بنو امیہ کے خلاف زہر چھنتے ہیں میرے دوست. تو یہ حمراء الاسد کا واقعہ. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو معلوم ہوا کہ خالد بن سفیان نامی ایک شخص ہے جو عرفات میں رہتا ہے، یہ مشرکین کو بھڑکا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عبداللہ بن انیس کو بھیجے، بولے کہ جاؤ جا کر خالد بن سفیان عرفات میں بکریاں چرا رہا ہوگا، تم اسے دیکھے تو ڈر جاؤ گے، بڑا ہی دیو ہیکل آدمی ہے، جاؤ اسے فوراً قتل کر دو. عبداللہ بن انیس گئے، چھپ کر گئے، دیکھ رہے ہیں کہ عرفات میں وہ آدمی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اسی اوصاف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اچانک اس پر ٹوٹ پڑے، وہ ظالم نے حملہ کیا، یہ بھی حملہ کیے، اور بڑی پامردگی کے ساتھ اس ظالم کو قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، یہ لو میری چھڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی دی، بولے کہ لکڑی قیامت کے دن تمہارے میرے درمیان نشانی ہوگی، یہ لکڑی قیامت کے دن تم لے کر آؤ گے تو میں تمہیں پہچان لوں گا، یہ کارنامے کا انجام جو ہے یہ قیامت کے دن تم دیکھو گے. یہ کہہ کے چھڑی دیے، اور عبداللہ بن انیس زندگی بھر اپنے پاس اس چھڑی کو رکھے، اور جو وفات پا رہے تھے تو لوگوں کو وصیت کی کہ میرے ساتھ اس چھڑی کو بھی دفن کر دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھڑی دی، بولے کہ قیامت کے دن یہ چیز نشانی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں. تو یہ ایک واقعہ پیش آیا. اس کے بعد 2 بڑے ہی المناک واقعات پیش آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنجھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. پہلا واقعہ رجیع کا واقعہ جو 4 ہجری میں پیش آیا. یہ رجیع کا واقعہ رجیع کے علاقے کا نام ہے. بعض حضرات آئے بنو لحیان سے، مکے کے ایک طرف سے بعض حضرات آئے، ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعض لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ لوگ آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ اللہ کے رسول بنو لحیان کے لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ چند افراد کو بھیجیں، وہ آئیں گے، آ کر انہیں اسلام سکھائیں گے، بس یہی خواہش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو لحیان والے کیا حقیقی معنی میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ جو صاحب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت زور دی، تاکید کی کہ ہاں یہ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ان کی نیتیں اچھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک چھوٹی ٹولی کو تیار کیا، عاصم بن ثابت کو امیر بنایا، بولے کہ جاؤ اس علاقے میں جا کر اسلام پھیلاؤ، دعوت کا کام کرو. تو یہ ٹولی نکلی، جا کر رجیع کے علاقے میں پہنچی. جب یہ لوگ ادھر پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ بنو لحیان کے قبیلے والے انہیں دیکھتے ہی فوراً حملہ شروع کر دیے. ان کو سمجھ میں نہیں آیا صحابہ کو کہ کیا کریں، فوراً وہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. صحابہ جو پہلے سے یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ حملہ ہوگا، سمجھ میں نہیں آیا، روکنے کی کوشش کیے، بعض لوگ پہاڑی کی طرف بھاگ گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن بہت بڑی تعداد قتل کر دیے گئے بغیر کسی ظلم کے.
یہ قبیلے والوں نے غداری کی، اسلام کے نام سے دھوکہ دیا، سب بڑے بڑے صحابہ کو قتل کر دیے، صرف بعض صحابہ بچے، صرف کہا جاتا ہے کہ 2 صحابی بچے، ایک کا نام خبیب، دوسرے کا نام زید بن دسنہ، 2 صحابہ بچے، ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دیکھیں بنو لحیان والے کتنے ظالم تھے، کتنے غدار اور کتنے کم ظرف لوگ تھے۔ پہلے سے انہوں نے دھوکہ دیا اور اس کے بعد مظلوموں پر حملہ کیا۔ یہ لوگ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، ان کے پاس مکمل اسلحہ بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، آئے تھے مقصد تھا تعلیم دینا، اس کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی غداری ایسی کہ انہوں نے اچانک حملہ کیا، اچانک ٹوٹ پڑے اور معصوموں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ صرف 2 بچے، ایک خبیب دوسرے زید بن دسنہ، ان دونوں کو پکڑ کر یہ ظالم آگے بڑھے، جا کے مکہ والوں کے پاس دے دیے۔ مکہ میں پہلے سے کھار کھائے بیٹھے ہیں لوگ، اب ان کے پاس یہ 2 صحابی ملنا تھا، ان دونوں کو جانتے ہیں، اور یہ 2 بدر کے میدان میں ہنگامہ مچا رکھے تھے، مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا یہ لوگ۔ تو مشرکین ان دونوں کو جب دیکھے تو دونوں پر ٹوٹ پڑے، خوب پٹائی کی، دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا، خبیب کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد زید بن دسنہ کو لے کر دور چلے گئے، انہیں بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد خبیب کو اذیت دیتے تھے، مارتے تھے، توڑتے تھے، لیکن خبیب کی خوبیاں دیکھیں میرے دوستوں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ قید خانے میں تھے، جب بھی مشرکین انہیں مارنے آتے ان کے پاس انگوروں کا گچھا دیکھتے، یہ انگور کھا رہے ہیں بیٹھ کے، جبکہ مشرکین انہیں پانی بھی نہیں دے رہے، کھانے کے لیے سامان بھی نہیں دے رہے، لیکن ان کی کرامت تھی، والیحانہ جو ان کا طریقہ تھا، اس پر اللہ خوش ہو کے ان کے لیے کرامت کر دکھایا کہ ان کے پاس انگوروں کے گچھے ہوتے تھے، یہ انگور توڑ کر کھاتے، اور اس وقت وہ مشرکین پوچھتے کہ کس نے لا کر دیا، کہتے کہ اللہ نے مجھے دیا، انہیں اور غصہ آتا اور پیٹتے، لیکن ظالموں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انگور کے گچھے کہاں سے آ گئے۔ یہ فرشتے لا کے خبیب کو دیا کرتے تھے اور خبیب کھاتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ان کے چہرے میں پریشانی نہیں ہے، یہ مشرکین کو اور پریشانی میں ڈالتے اور مشرکین جم کر پیٹتے۔ اس طریقے سے کئی دن خبیب کو اذیت دینے کے بعد ان لوگوں نے خبیب کو اٹھایا، ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر سولی کا انتظام تھا، سولی کے لیے پوری تیاری ہو گئی، سولی پر ڈالنے والے تھے، اتنے میں خبیب نے کہا کہ مجھے 2 لمحے دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشرکین نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو۔ خبیب گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، بڑے اطمینان سے پڑھے، گویا کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے اس کے بعد اٹھ کے وہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے وہ اپنے کام کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے اپنے گھر والوں کے پاس جا رہے ہیں، ایسے امن اور چین ان کے چہرے میں محسوس ہو رہا تھا میرے دوست۔ نماز پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد مشرکین کو دیکھ کر کہا، اے مشرکین، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تم کو دکھانے کے لیے؟ یاد رکھ لینا ہرگز نہیں، اگر مجھے تم لوگوں کا تانا دینا ممکن نہ ہوتا تو میں اور میری نماز لمبی کرتا، مجھے خدشہ تھا کہ تم لوگ تانا دو گے، موت سے ڈر کر نماز لمبی پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی، ورنہ نماز سے نکلنے کا میرا جی نہیں چاہ رہا تھا، میں لمبی نماز پڑھنا چاہ رہا تھا۔ موت کے موقع پر نماز دیکھیے، اللہ اکبر، معلوم ہے کہ اس کے بعد سولی پر جا رہے ہیں، اطمینان اور نماز سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ایسے لگ گیا تھا میرے دوستوں ان کا دل اللہ سے ڈائریکٹ وابستگی تھی، اور اللہ نے ان کی عجیب و غریب حفاظت کی۔ اس کے بعد خبیب کو اٹھایا گیا، اٹھا کر سولی پر چڑھانے سے پہلے ابو سفیان نے خبیب سے کہا، خبیب اگر تیری اس جگہ محمد ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، نعوذ باللہ۔ تو خبیب نے کہا کہ اے ظالم، میں ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا نہیں سوچ رہا ہوں، مجھ جیسے 1000 لوگ قربان کر دیے جائیں اس کے بدلے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ادنا سا سوئی چبو دیا جائے، ادنا سا چونٹ آئے، اس چونٹ کے بدلے مجھ جیسے 1000 لوگ قتل کر دیے جائیں، وہ چیز برداشت کی جا سکتی ہے، وہ چیز کافی ہے، لیکن محمد اس مقام پر ایسے ہو، یہ ہم ہرگز تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کہے کہ آخری موقع پر بھی مشرکین کے خلاف جوابات دیتے رہے، ان کو ان کا کفر سناتے رہے، لیکن مشرکین نے آخر انہیں سولی پر چڑھا کے انہیں ختم کر دیا۔ خبیب کے حالات ہوئے، ادھر زید بن دسنہ، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، تکلیف دی گئی۔ اس کے بعد ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہیں مار کے جان سے مار دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی ناش کو لے کر جا کر ایک جگہ پھینک دی۔ اب جب پھینک دیے تو پھینکنے والے پھینک کر جب واپس آئے
تو قریش کے سرداروں نے کہا کہ جا کر مسئلہ کرو اس لاش کا، تم ایسے کیوں آگے، جاؤ اس کے کان کاٹ کر لاؤ، اس کا پیر کاٹ کر لاؤ، کہہ کے ان لوگوں کو واپس دوڑایا۔ وہ لوگ واپس دوڑ کر آئے تو دیکھ کے رہے ہیں کہ جو چیل ہیں وہ آئے ہیں اور سب زید بن دسنا کو پورے کا پورا کھا لیے، یہ ادنا ٹکڑا بھی باقی نہیں۔ یعنی اللہ نے زید بن دسنا کی نعش کی حفاظت کی میرے دوستو۔ جب عمر بن خطاب کو معلوم ہوا تو عمر بن خطاب نے کہا اللہ تعالیٰ جیسے مومنین کی ان کی زندگی میں ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، لوگوں دیکھ لو زید بن دسنا کے اسناد سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی حفاظت مرنے کے بعد بھی کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مومنین کی نعش اور ان کی میت کی حفاظت کرتا ہے میرے دوست۔ شہداء کے جسم کو کیڑے نہیں کھاتے، شہداء کئی سال اپنے قبر میں پڑے رہتے ہیں، اسی حالت میں رہتے ہیں جس حالت میں وہ دفن کیا گیا، تر و تازہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کی ایسی حفاظت کیا، اس واقعے میں پیش آیا۔ واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، بنو لحیان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دی، اور یہ واقعہ ہو کے چند دنوں کے بعد ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ بیر معونہ کا واقعہ۔ بیر معونہ تقریباً اسی قسم کی ٹریجڈی تھی۔ وہ لوگ نجد سے آئے، خاص طور پر ایک مشہور آدمی جس کا نام ملائم بن اسنہ، تلواروں سے لڑنے والا، یہ لقب تھا اس کا، عامر بن طفیل اس کا نام تھا، وہ مشہور آدمی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو لے کر مدینہ پہنچا اور اس کے ساتھ بعض لوگ تھے، اسلام کے تعلق سے گفتگو کی، اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ اچھی گفتگو کیا، اچھی بات چیت کی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چند افراد کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں جا کے نجد والوں میں اسلام پھیلاؤں گا، اور خاص طور پر علماء بھیجنا، قرہ بھیجنا، تاکہ وہ لوگ اچھی تعلیم دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں انکار کر دیا، بولے کہ ممکن نہیں، ابھی رجی کا واقعہ پیش آیا، تم ظالم میرے اصحاب پر ٹوٹ پڑتے ہو بغیر کسی رحم کے، ہرگز اس چیز کو میں نہیں مانوں گا، انکار کر دیے۔ لیکن یہ ملائم بن اسنہ مشہور آدمی تھا، اور اس کے چہرے کی ویلیو تھی، بات کی قیمت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جب بار بار اصرار کیا، بار بار زور دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو اس کی ذمہ داری لیتا ہے؟ میں اصحاب کو بھیجتا ہوں، ان کی ذمہ داری تیرے ہاتھ ہے، اگر ظلم ہو ان پر کوئی حملہ کرے تو اس کی حفاظت کرے گا۔ ملائم بن اسنہ نے کہا کہ ہاں میں ضرور حفاظت کروں گا۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میں ضرور حفاظت کروں گا۔ یہ کہہ کے 70 صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بن ملحان کو امیر بنایا، جو بہت بڑے قاری تھے۔ یہ 70 کے 70 میرے دوستوں صفہ کے سٹوڈنٹ سے، اہل الصفہ جو ہے نا، ان کے سٹوڈنٹ سے، اس مدرسے سے پڑھ کر نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو مسجد نبوی میں ایک علاقہ خاص چھوڑ دیا، کن لوگوں کے لیے؟ علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ ادھر وہ لوگ بیٹھتے علم حاصل کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام نوٹ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نوٹ کرتے، بات چیت نوٹ کرتے، قرآن حفظ کرتے، تفسیر پوچھ کر سیکھتے اور حفظ کرتے، معلومات جمع کرتے، اور یہ پوری گروپ صرف علم کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکی تھی، جن کی تعداد آگے پیچھے ہوتی رہتی۔ کوئی مدرسے میں آتا، 1 سال 2 سال پڑھتا، اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی، وہ نکل جاتا۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو ڈیڈیکیٹ کی ہوئی تھی، ان میں ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری نام نہاد حضرات ہیں، جنہوں نے اہل الصفہ میں ایک مدت تک وقت صرف کی۔ ابو ہریرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاؤں بن گئے تھے، جہاں کہیں بھی جاتے نوٹ کرتے جاتے، جہاں کہیں بھی جاتے واقعات نوٹ کرتے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ تھے میرے دوستو۔ تو یہ اصحاب صفہ سے ایک بہت بڑی تعداد 70 کی جماعت میں تھی، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود قرہ کہا جاتا تھا۔ ان کا لقب قرہ یعنی قاری، قرآن پڑھنے والے۔ قرآن میں ان کی عجیب اور اہم اہمیت تھی، اہم مرتبہ تھا۔ تو یہ 70 لوگ آگے بڑھے، جب نجد کے پاس پہنچے، ایک کنواں تھا جس کا نام بیر معونہ، معونہ کے کنواں کے پاس پہنچے۔ اب یہ راستے میں ان کے دن اور رات دیکھیے میرے دوستو، دن میں جاتے ادھر ادھر کی کام، لکڑیاں کاٹتے، اور اس کے بعد راستے میں کوئی قبیلہ ملے اس کے پاس بیچتے، پیسے لیتے، اور پیسے سے اپنے کھانے کا انتظام کرتے، اور اس کے بعد رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، آپس میں مراجعہ چل رہا ہے، کوئی سورت سنا رہا ہے، کوئی دوسری سورت سنا رہا ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ کا خوف طاری ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ یعنی بہترین لوگ، عمدہ لوگ، رات دن ان کیسے گزرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ معونہ پہنچ گئے۔ معونہ میں پہنچے، ابھی سانس نہیں لیے، اتنے میں آس پاس کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے،
جب حرام بن ملحان جو سردار تھے کھڑے ہوئے تھے، اچانک پیچھے سے ظالم نے ایسا حملہ کیا، ان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب یہ دو ٹکڑے ہو رہے تھے تو چیخ کر انہوں نے کہا ورب الکعبہ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں جیت چکا ہوں، خدا کی قسم میں جیت چکا ہوں، کعبے کے رب کی قسم میں جیت چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وفات پا گئے، یعنی گویا کہ شہید جو ہوئے ان کے لیے جیت تھی۔ اس کے بعد آس پاس سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، بعض صحابہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن گھیرا ایسا ڈال لیا گیا تھا کوئی کسی کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ تقریباً 7 کو انہوں نے قتل کر دیا، 70 کے 70 اصحاب کو قتل کر دیا گیا، جن میں بڑے بڑے قرہ تھے، 7 کو مار دیا گیا تھا میرے دوست، سوائے چند لوگ بچے، خاص طور پر ایک صحابی جن کا نام عمرو الضمری، جو آگے چل کے خطوط لے کر گئے۔ یہ بنو مدر کے تھے، یعنی بڑا عمدہ قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم بنو مدر کے ہیں، بنو مدر کے تھے۔ تو یہ جو سردار تھا بنو کلاب کا، جو بنو ملائب بن سنہ کے ساتھ جو لوگ تھے، اس کا سردار یہ نیت کیا تھا پہلے کہ بنو مدر کے آدمی کو میں رہا کروں گا۔ تو عمرو بن ضمری جب پکڑا گیا تو لوگوں نے کہا کہ بنو مدر کا ہے، تو اس نے عمرو بن ضمری کو پکڑا، بال منڈایا اور اس کے بعد کہا کہ میں جو وعدہ کیا اسے پورا کرتا ہوں، یہ کہہ کے عمرو ضمری کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ایک آدمی بچے ہیں بس۔ بڑی تیزی سے مدینہ پہنچ رہے ہیں خبر دینے کے لیے، راستے میں ایک جگہ اترے راحت کرنے کے لیے، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ بنو کلاب کے 2 فرد ادھر سے جا رہے ہیں۔ بنو کلاب وہ لوگ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیا تھا، ادھر سے گزر رہے ہیں، جا کے ان دو ایک جھاڑی کے تلے سو گئے۔ تو یہ پتہ نہیں غصے میں تھے، جو واقعہ ہوا تھا وہ غصہ ان کا، وہ ذہن غصہ جو ہے انہیں کھا رہا تھا، ذہن میں غصہ بیٹھ گیا تھا، بہت پریشان تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے، آگے بڑھے، ان دونوں قتل کر دیے بغیر کسی ریزن کے، سو رہتے تو قتل کر دیے، یعنی گویا کہ یہ چاہتے تھے کہ میں نے بدلہ لے لیا، اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ 70 لوگ جو قتل کر دیے گئے تھے، قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیزی سے واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبریں سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا ظلم کیا گیا ہے، واپسی میں جب آ رہا تھا تو میں نے بنو کلاب کے 2 فردوں کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیر معونہ اور رجے، جن میں بڑے بڑے اصحاب قتل کر دیے گئے، قرہ قتل کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گہرا چوٹ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے اور ان دونوں پر بدعا دیتے رہتے تھے۔ 1 مہینے تک بدعا دی، 1 مہینے تک بدعا دی، بدعا دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی جو منسوخ ہو گئی۔ اس آیت میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سب سے راضی ہے، اللہ تم سے بھی راضی ہے، ان سے بھی راضی ہے، یعنی انڈائریکٹلی اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، راضی ہونے والا ہے، لہٰذا آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، لیکن 1 مہینے تک بددعا بھیجتے رہے، بددعا مسلسل بھیجتے رہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کے حق میں دعا کرتے رہے، اور اس کے بعد عمرو الضمری سے کہا کہ تم نے بنو کلاب کے افراد کو قتل کیا، صحیح بات تھی، تو غم میں تھا، صحیح بات تھی کہ تجھ پر چوٹ آئی تھی، لیکن بنو کلاب کے لوگوں کو تو نے نہ قتل کیا، قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اب مجھے دیت دینی ہے، دونوں کی دیت تقریباً 200 کے آس پاس اونٹ اب بنو کلاب کو دینا ہے کیونکہ نہ قتل کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت جمع کرنے کے لیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنگی میں تھے، ابھی احد کی لڑائی ہوئی اور واقعات پیش آئے ہیں، ابھی مال کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس معاملات میں یہودیوں سے مدد لیں، کیونکہ یہودیوں سے جو عہد و پیمان ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں بات لکھی گئی تھی کہ اگر پیسوں کے مسائل آئیں تم تکلیف میں تو ہم مدد کریں گے، اور ہم تکلیف میں تو مدد کرنا، خاص طور پر دیت کے مسائل، اس میں تم کو مدد کرنا ضروری ہے، اور اس پر خط و کتابت ہوئی، دونوں نے سائن کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد کے روح سے چاہے کہ جائیں ان کے پاس دیت میں مدد مانگے۔ تو یہ جو گئے تھے میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کے پاس گئے، یہاں سے بنو نضیر کا واقعہ پیش آیا جو سورہ حشر میں اس کا ذکر ہے، ایسا واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں پر جیت دی، دوسری مرتبہ جیتے۔ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر، عمر اور دوسرے صحابہ کو لے کر سیدھے بنو نضیر کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ بڑے بڑے سرداروں سے ملے، حیی بن اخطب سے ملے اور گفتگو کریں، بتائیں کہ دیت کا مسئلہ ہے، آپ لوگ مدد کریں، دیت دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے، ان لوگوں سے گفتگو کیے، تو لوگوں نے کہا کہ محمد ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ لہٰذا اس گھر کے چوکٹ میں بیٹھ جائیے، ہم جا کے مال جمع کر کے لاتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ لوگ گئے، جا کے مال جمع کر رہے تھے، لیکن یہ لوگ جمع ہوئے تو ان کا امیر شیطان بن گیا، ان کے دل شیطان بن گئے،
شیطان نے اپنا کام دکھایا, دل ان کے بدل گئے. فوراً یہ لوگ جمع ہوئے, آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اچھا موقع ہے محمد کو قتل کرنے کا. نعوذ باللہ, اس موقع کو استعمال کرے, محمد خود ہمارے علاقے میں آئے, ان کے ساتھ لشکر نہیں ہے, گنے چنے چند افراد ہیں, موقع بہتر ہے کہ قتل کر دیں. ایک صاحب نے رائے دی, اور ایک دوسرے یہودی جس کا نام سلامہ بن مشکین تھا, اس نے کہا کہ ہرگز ایسا مت کرو, پریشانی ہو جائے گی, تکلیف ہم کو جھیلنی پڑے گی, بہتر یہ ہے کہ ہم خاموش رہ جائیں. لیکن پورے یہود جو شیطان کے مانند ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, بہترین موقع قتل کریں گے. فوراً ایک آدمی کو بلا کر بولے کہ کیسے قتل کریں. اس آدمی نے کہا کہ یہ جو چوکٹ میں بیٹھے ہیں اس کے پیچھے میرا گھر ہے, میں گھر کے بالائی حصے میں چڑھتا ہوں, وہاں سے چکی پھینک دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جس کی وجہ سے وہ ضرور وفات پا جائیں گے. نعوذ باللہ. یہ کہہ کے وہ چھت پر چڑھا, اپنے ساتھ چکی لے کر گیا. جب ایک کوشش چل رہی تھی, اتنے میں آسمان سے خبر پہنچ گئی, جبرائیل آئے, آ کر بتائے محمد یہ واقعات ہیں, آپ کی قتل کے پروگرامز چل رہے ہیں, آپ یہاں سے فوراً نکلے. تو ابوبکر, عمر اور دوسرے صحابہ بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے, کسی سے کچھ بھی بات کیے بغیر سیدھے مدینے چلے گئے, کچھ بھی بات نہیں کی. حکم ہوا, حکم پر عمل, کہا گیا کہ مدینہ چلے جاؤ, مدینہ چلے گئے. اب ان کے ساتھ جو اصحاب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں چھوڑ کر آ گئے. وہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھے تو وہ لوگ بھی پیچھے آئے اور مدینے میں آ کے ملاقات کیے, پوچھے کہ اللہ کے رسول ماجرا کیا ہے, کیوں آپ اچانک اٹھ کر آ گئے, وہ لوگ تو مال جمع کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ظالم مجھے قتل کرنے کے پروگرام کر رہے ہیں, میرے پیچھے چکی لے کر ایک ظالم چل گیا تھا, اگر میں اٹھ کر فوراً نہیں نکلتا تو ظالم مجھ پر چکی پھینک دیتا اور مجھے قتل کر دیتا, اس لیے میں اٹھ کر سیدھے آ گیا بغیر کسی بتائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مجلس جمع کیے. اب بات چیت یہ چل رہی ہے کہ بنو نضیر کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے. انہوں نے تو عہد و پیمان توڑ دیا, قتل کرنے کا پروگرام جو تھا, قتل کرنے کی کوشش کر کے انہوں نے پورے ٹریٹیز توڑ دیے. اب جب توڑ دیے, ان پر حملہ کرنا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ کیا کریں, رائے مشورہ دو. صاحب نے مل کر کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, آپ ان پر حملہ کریں, آپ ان پر حملہ کریں. منافقین کے سردار کو یہ بات معلوم ہوئی, وہ دوڑ کر بنو نذیر کے پاس گیا, جا کر بولا کہ پروگرام تمہارے قتل کے چل رہے ہیں, لڑائی کے لیے چل رہے ہیں, آپ لوگ بنو قینقاع جیسے بھاگو مت, ڈٹے رہو, ڈٹ کر لڑو, اور یاد رکھ لینا میرے پاس 2000 افراد ہیں مدینے کے, میں 2000 افراد دے کے اے یہود تمہاری مدد کروں گا. اس نے قسم کھائی. حیی بن اخطب جو یہود کا سردار تھا, یہ منافقین کی سردار کو مان گیا اور اسے امید تھی کہ ضرور وہ مدد کرے گا. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا بھیجا کہ اب تم ہم پر حملہ کرو, ہم دکھائیں گے ہماری ہمت کیا ہے. تو یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک لشکر تیار کیے, محمد بن مسلمہ کو اس کا امیر بنایا, بنا کر جو ہے سب سے پہلے محمد بن مسلمہ کو بھیجے, بولے کہ جا کر بنو نذیر کو سنا دو کہ میں چڑھائی چڑھانے والا ہوں, مورچہ باندھنے والا ہوں, 10 دن کا موقع ہے, 10 دن کے موقع میں تم بستی چھوڑ کر نکل جاؤ, اگر 10 دن کے بعد اگر کوئی نظر آئے گا تو ہم تم پر حلہ بولنے والے, حملہ کرنے والے. محمد بن مسلمہ گئے, جا کر دھمکی دی, 10 دن کی مہلت سنائی, لیکن وہ ظالمین اور اس طرف سے راس المنافقین, منافقین کے سردار کی باتیں, اس کی تائید, یہ سب ایسی جمع ہو گئی تھی کہ یہود پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے, لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. 10 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو یہ پورے کے پورے یہود جا کے قلعوں میں گھس گئے اور اپنے آپ کو قلعوں میں ڈال کر بند کر لیا, اور اندر سے تیر برسانے لگے, اندر سے حملہ کرنے لگے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محاصرہ کیا, ایسا بسیج کیا, جس کے ذریعے سے پورا قلعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملہ کیا, اور صحابہ نے جوابی حملہ کیا, اور اس تیزی سے حملہ کیا کہ اندر کے لوگ پریشان ہو گئے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لڑائی میں ایک باغ کو کاٹ کے پھینک دیا, کیونکہ باغ محاصرے کرنے میں تکلیف دے رہا تھا, علاقے کو راؤنڈ اپ کرنے میں یہ باغ پریشان کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, جا کر جھاڑوں کو کاٹ دیے. بعد یہودیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, لڑائی کے میدان میں جھاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے, جھاڑوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اللہ نے آیت نازل کی, تم نے جو جھاڑ کاٹے خیر کی نیت سے کاٹے, تم نے جو کیا بالکل درست کیا. اس طریقے سے جھاڑوں کاٹا گیا, اس باغ کو ہٹا کر اس کے بعد بالکل بہترین انداز سے محاصرہ کر لیا گیا. اندر سے ظالم ہے, چیخ رہے بلبلا رہے, لیکن ایسا حملہ کیے کہ اندر سے لوگ بدک گئے. اس کے بعد صلح کے لیے مجبور ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محمد ہم تلوار ڈالتے ہیں, ہمارے بچے, ہماری بیویاں, ہماری عورتیں
ان کا معاملہ تمہارے ہاتھ ہے، ہم لڑائی چھوڑتے ہیں۔ یہود ایسے ہی ہوتے ہیں میرے دوست، ہمیشہ قلعے کے پیچھے ہوتے ہیں، جب ان پر زور پڑتی ہے تو فوراً رنگ بدل جاتے ہیں، فوراً ہتھیار ڈال کے صلح کے لیے آ جاتے ہیں، جان کا خوف ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ مشرکین اور دوسرے ایسے ہوتے ہیں، لڑائی میں آتے ہیں کٹ مر جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے، یہ لوگ جان کی اتنی خواہش ہوتی کہ ہر چیز کو مان جائیں گے، تو فوراً تلوار ڈالے اور فوراً جان کی حفاظت کی امانت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ لوگ یہی کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، صلح میں ہم یہ چیز مانتے ہیں کہ تم لوگ اپنی بستیوں کو چھوڑ دو گے، ابھی چند دن میں تم لوگ اپنی بستیوں کو چھوڑ دو گے، جو جو تم لے کر جانا چاہتے ہو لے کر جاؤ، اور صرف یہ جو تمہارے پاس اونٹ ہے، اونٹ پہ جو لوگ تم بھر سکتے ہو اسے بھر کر لے کر چلے جاؤ، بقیہ چیز چھوڑ کر جاؤ گے۔ لڑائی نہیں ہوئی، ہلکی پھلکی جھلکیاں ہوئی، لیکن مکمل لڑائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یہود کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے گھروں کو توڑے، یہاں تک کہ چوکھٹوں کو اٹھائے، یہاں تک کہ اپنے ان کے جو معمولی چیزیں تھیں، معمولی لکڑیاں تھیں، اسے بھی اٹھائے اور 600 اونٹ میں سب کو بھرے، اور جو دوسری چیزیں تھیں، کھجور اور دوسری جھاڑیاں، یہ چیز ہم دیکھ دیکھ کر رو رہتے ہیں کہ ان کو اٹھانے کا موقع نہیں ہے، ان کو اگر ممکن ہو اسے بھی ہم اٹھا لیتے۔ یہ کہہ کے 600 اونٹ لے کے بڑی تیزی سے دوڑ گئے میرے دوست، شام کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع کیا۔ اس بار چونکہ لڑائی کے بغیر جیتی گئی، اسے فے کہتے ہیں، جو مال بغیر لڑائی کے جیت لیں اس مال کو فے کہا جاتا ہے۔ اب فے کا یہ حکم ہے، یہ غنیمت سے الگ ہے، مال غنیمت میں مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا بالکل برابر، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1/5 1/5 اٹھا لیں گے جو اپنے اوپر اور اپنے خاندان والوں پر، اور اس کے بعد بیت المال اور غریب پر تقسیم کریں گے 1/5۔ لیکن فے کا جو مال ہے یہ پورے کا پورا اللہ کے رسول کے لیے ہے، پورے کا پورا امیر کے لیے، کیونکہ امیر کی وجہ سے لڑائی جیتی گئی، مجاہدین لڑے نہیں، صرف تلوار نکال کر آئے تھے، لڑائی نہیں ہوئی۔ تو جو محاصرہ لڑائی میں مار دھاڑ نہ ہو اور مشرکین ڈر کر بھاگ جائیں، تو جو بھی مال آئے گا اسے فے کہتے ہیں میرے دوستو، اور فے پورے کا پورا اللہ کے رسول کے لیے۔ تو اب دیکھیں میرے دوستو، بنو نذیر کے علاقے پورے اللہ کے رسول کے لیے، انگنت باغ ہیں، ڈھیر سارا مال ہے، سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ سب میں نہیں اٹھاؤں گا، یہ کہہ کے مہاجرین، اولین مہاجرین جو پہلے جو اسلام قبول کیے تھے، جیسے عمر بن خطاب، حمزہ، عبداللہ بن مسعود، اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، زبیر بن عوام، ان بڑے بڑے صحابہ کو بلا کر بولے کہ اس کا حق تمہارا ہے، یہ کہہ کے مہاجرین اولین میں تقسیم کر دیے، کسی اور کو نہیں دیے، اور سوائے 2 صحابہ کے، ابو دجانہ اور ایک دوسرے صاحب سہل بن حنیف کو اللہ کے رسول نے اس مال میں سے بہت سارا حصہ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بہت فقیر تھے، اس وجہ سے مال دیا گیا۔ اس طریقے سے بنو نذیر کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا۔ پہلے آپ نے سنا بنو قینقاع کو نکالا گیا، اب بنو نذیر کو نکالا گیا، دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا معاملہ کیا، حالانکہ غداری ہوئی، بھیانک غداری ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اب آگے چل کے بنو قریظہ کے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں، وہ جنگ احزاب کے بعد، انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں جنگ احزاب کی تفصیل سنیں گے اللہ کے حکم سے۔ بس اسے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی سنا ہے، جو بھی کہا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب